سورہ فاطر رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، جس نے اپنے تمام بندوں کو خبردار فرمایا کہ تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو میرے سامنے۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جو غنی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو دینے والا، اور باقی سب کے سب لینے والے ہیں، سب کے سب ہر وقت محتاج ہیں اس رب کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر میں چاہوں تو تم سب کو فنا کر کے پھر نئی مخلوق پیدا کر دوں، اور فرمایا کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی اس قدرت کو سامنے رکھ کر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور اگر کوئی کسی کو پکارے گا مدد کے لیے کہ مہربانی کرو تھوڑا سا میرا بوجھ اٹھا لو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب ہر ایک اپنی پریشانی کے اندر غرق ہوگا، اور ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، میرے نفس کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ ہر ایک کو ایسی فکر لگی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا کہ اس وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لو، وہ لمحات ضرور آنے والے ہیں۔ کسی کے سہارے پر مت جیو، اپنے لیے خود محنت کرو، خود کچھ کرو، آخرت کی پہلے سے تیاری کر لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا یہاں پر کہ میرا فلاں کام آئے گا اور میرا فلاں کے اوپر بڑا بھروسہ ہے۔ فرمایا قریبی رشتہ دار بھی بھاگ جائیں گے، قرابہ دار بھاگ جائیں گے، یعنی غیر تو غیر اپنے بھی جب کام نہیں آئیں گے، وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا۔ وہاں پر صرف اور صرف وہ لوگ بچ پائیں گے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ظاہر باطن کا خیال رکھتے تھے، اپنے ظاہر باطن کو سنوارتے تھے، اندر سے ان کے اندر سے کہتے ہیں نا من پاک ہو جائے، تو اپنے من کی پاکیزگی کے لیے وہ محنت کرتے تھے، ان کا من پاک اور صاف ہو گیا تھا۔ بس ایسے لوگ بچ پائیں گے، باقی سب کے سب پھنسے کھڑے ہوں گے۔ یا ایھا الناس،
اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بلائے گا اپنے بوجھ کی طرف، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ بلائے گا کسی کو اپنے بوجھ کی طرف کہ آؤ میری مدد کرو، لا يحمل منہ شیء، تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ وہ قرابہ داری کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتی ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو کوئی تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، فانما یتزکا لنفسہ، پس بے شک وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اس کا اپنے ہی فائدہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کر جانا۔ گزشتہ درس میں اللہ کے غیر کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے ایک ہی لفظ کے اندر ہمیں سمجھا دی، اور لفظ کیا تھا؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایک حقیر اور فضول سی چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بغیر سب کے سب مل کر اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس جب اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے مالک ہوں تو تمہیں دیں گے کیا؟ تو اسی بات کا تسلسل ہے آج کے درس میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کے علاوہ، میرے نبیوں کے علاوہ باقی تم سب کے سب فقیر ہو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، بے شک وہ ولی ہیں، بے شک وہ نبی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے سامنے تو محتاج ہی ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، سمجھ ذات ہے، اس کے کام سب کے بغیر بنتے ہیں اور کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اس ایک آیت نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو پیارے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ یعنی اللہ خالق اور مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تدبیر اسی کی چلتی ہے، ہر چیز پر قبضہ اختیار اسی کا ہے۔ اس نے کسی کو ولی بنایا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ولی بنا دیا۔ اس نے تمام ارواح میں سے کچھ کو چنا، ان کو نبی بنا دیا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے نبی بنا دیا۔ مانتے ہیں کہ نبیوں کے اندر کمالات ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تمام کے تمام کمالات کا مجموعہ ہیں، یعنی تمام خوبیوں کا مجموعہ ہیں، جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں وہ سب کے سب آپ کے اندر ہیں۔ علم کے اندر، حلم کے اندر، ہر ایک ادا میں سب سے ٹاپ پر ہیں۔ یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ نہ دیتا، اس کا فضل نہ ہوتا، وہ اپنا محبوب ہی نہ بناتا، تو پھر یہ آپ کی اتنی بلند شان کیسے ہوتی؟ تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنے محبوب ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہمارا خاندان، تمام انسانوں سے اور ہمارے مال و دولت، گھروں سے، ہر ایک چیز سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ یہ محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ خالق ایک اللہ ہے، جس کا فرمان یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، اللہ کے سامنے مانگنے والے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ سے مانگتے تھے، امت کو مانگنے کا درس دیا، صحابہ کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تمہیں چھوٹی چیز چاہیے یا بڑی چیز، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے، بارش بھی چاہیے تو اللہ سے، اولاد بھی چاہیے اللہ سے، صحت چاہیے اللہ سے، رزق چاہیے اللہ سے، ہر خوشی جو بھی تمہیں چاہیے، ہر غم سے جو نجات چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں اللہ کے نبی کے موجود ہیں کتابوں کے اندر، جن میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی تو ہر وقت مانگتے رہتے تھے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، اس کی صفت ہے، صرف اللہ ہی کی یہ صفت ہے کہ جو اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے بغیر جو اللہ کا غیر ہے، جو مخلوق ہے، اس سے ہم مانگتے ہیں، اور مانگ کر جب زیادہ مانگنا شروع کر دیں تو پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ اس کا تو کام ہی مانگنے کا ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ زیادہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو یہ رب کی صفت ہے، اس لیے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے، اس لیے کہ باقی جس سے بھی ہم مانگیں گے وہ تو خود اللہ کے سامنے فقیر ہے، اس کو تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ اب ایک مالدار کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، غریب جاتا ہے، فقیر جاتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، وہ بھی دے گا، پھر جاتے پھر دے دو، پھر دے دے گا۔ لیکن یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تھک جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا؟ جس اللہ نے اس کو دیا تجھے بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس کا کم نہیں پڑتا، اور ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمارا کم پڑتا ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے میرے پاس ہیں، تو مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، میری قدرت کا یہ عالم ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ ایک اور آیت میں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں تبدیل کر دے، جو اور آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تم اعراض کرتے ہو، اس کی حکم عدولی کرتے ہو، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ تمہیں ختم کر دے اور مخلوق پیدا کر دے۔ اس لیے انسان فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور جو اس کا مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا، اس کو بھولائے نہیں، اسی کو اپنا کر رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو۔ وہ ناراض ہو جائے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب انسان سوچے کہ اتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ختم کر دے گا، پھر نئی کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس کا جواب قرآن میں تو آج کے درس میں اور ہے، فرماتے ہیں کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن دوسرا جواب ہمارے سامنے ہے کہ قوم عاد کہاں ہے، قوم ثمود کہاں ہے؟ یہ بات یہ ہمیں قرآن نے بتائی ہے نا۔ قوم شعیب کہاں ہے، قوم نوح کہاں ہے، قوم لوط کہاں ہے؟ جب ان لوگوں نے نافرمانیاں کی اور حدیں کراس کر دی، اللہ نے ختم کیے کہ نہیں کیا؟
پھر نئی قوم آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی میں قادر ہوں، میں آج بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو اس وقت کی تیاری ابھی سے کر لو جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ کوئی اگر بلائے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں او میرا بوجھ تھوڑا ہلکا کرا دو، مہربانی کرو، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو یہ کام بھی نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کو بلایا وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایسی فکر لگی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ایک انسان کہے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ کوئی کسی سے آئے گا نیکی مانگنے کے لیے، ایک نیکی دے دو، کہیں گے بھئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد مجھے تو اطمینان ہوگا، میں کیسے نیکی دے دوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک نیکی میرے کام آ جائے۔ باپ منت کرے گا کہ میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھے پڑھایا، تجھے میں نے کتنا کھلایا پلایا، ایک نیکی، وہ کہے گا بس جو فکر تجھے ہے وہی تو مجھے ہے۔ تو بھی کہتا ہے نیکی ملے تو مجھے جنت ملے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، وہ نیکی اگر تیرے پاس چلی گئی اور میں چلے گیا جنت میں، پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہے جو حق سچ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس وہ ہم جائیں گے اور ہمارے پیر و مرشد کھڑے ہوں گے اور پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے اندر نا انتہائی معذرت کے ساتھ اس میں چھوٹی سی بات ہم یوں ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو عیسائی لوگ ہیں نا، عیسائی لوگ، پتہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، سولی پہ لٹکا دیا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے پاس آسمانوں کے اندر وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں، اور جب قیامت قریب ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی، وہ پھر تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، اور پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر وہ حکومت بھی کریں گے، امت کو سنبھالیں گے بھی، سارے کچھ کریں گے، یعنی کہ وہ پھانسی نہیں چڑھائے گئے۔ لیکن جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اس سولی سے ان کو پیار بھی ہے، وہ صلیب کا نشان جب گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اس کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ پتہ ہے عقیدہ کیا ہے ان کا؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں گے ان سب کے بدلے عیسیٰ نے اپنی جان دے کر سارے سب برابر کر دیے، یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، آج آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ غلط ہے، تو جو ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہم جو پیر مرشد کو اتنا کھلاتے پلاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تو یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ ہمارے وہاں پر کام آئیں گے، بس یہ ہمیں جنت کے اندر پہنچا کر آئیں گے، اور جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر پیر مرشد تو ہے نا، اللہ کے مکرم میں آخر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ کہ اس کے اندر الفاظ کے علاوہ نظریے کا کوئی فرق ہے؟ تو یہی بات اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ ولی ہے، نبی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور اگر کوئی بلائے گا بھی کہ آؤ میری ہیلپ کرو، لا يحمل منہ شیء، تو ہیلپ بھی نہیں ہو سکتی اس کی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتے کیوں نہ ہو، یعنی کہ بھائی بھائی کا، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا، جب یہ کام نہیں آ سکیں گے تو پھر کہاں گئے پیر اور کہاں گئے مرشد؟ جو پیر مرشد ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، یہ ہمارے روحانی طبیب ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، اپنی روحانی بیماریاں بتائیں کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، حسد کی ہے، بد نظری کی ہے، غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، حرام خوری کی ہے، میرے اندر یہ بری عادات ہیں، اس کا علاج کرو، اس کا کوئی نسخہ بتاؤ کہ یہ بیماری ختم ہو جائیں اور میرا اندر پاک ہو جائے۔ وہ پھر دعائیں بھی کرتے ہیں اور کچھ وظائف بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرو، استغفار کرو، یعنی کہ یہ ہیں ہمارے روحانی طبیب، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں وہاں کے۔
جب یہاں اصلاح ہو جائے گی، ان کے پاس جائیں گے سیدھی نیت سے، اصلاح ہو جائے گی تو پھر تو وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ہم وہاں پر جب اس کام کے لیے جاتے نہیں ہیں، جاتے بھی ہیں تو دنیا لے کر جاتے ہیں، اور وہ اندر سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، مجھے اللہ نے کیا چیز دی، میرے اندر کون سا علم ہے، یہ مجھ سے مانگنے کیا آئے بیٹھے ہیں۔ میں ان کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، ان کے باطن کی اصلاح کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی میرے پاس بکری ہے وہ بیمار ہے، میری بھینس ہے جی وہ بیمار ہے، میرے پر قرضہ بہت زیادہ ہے جی، دکان صحیح نہیں چل رہی جی۔ یہ سارے آ کر کوئی بکری، کوئی بھینس، کوئی کٹا، کوئی بچڑا، کوئی مرغا، ان کے یہ مسئلے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں گڑ پہ دم کرو، کوئی چینی پہ دم کرو، کوئی روٹی پہ دم کرو۔ وہ کہتے ہیں بھی ہم کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کس کام کو لے کر بیٹھے ہیں ہمارے پاس؟ تو وہ خوش نہیں ہوتے جو ان کے پاس جاتا ہے کہ ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، وہ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اب آئے میرے پاس کو کام کا بندہ۔ تو اولیاء کرام برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، جو ان کا دائرہ کار ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو جاہل عوام ہے انہوں نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے تزکیہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے اندر کو سنوار لیتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس یہ بھی ضروری ہے، یعنی کہ اپنی اصلاح ہو، انسان کا اندر ٹھیک ہو جائے، ظاہر باطن ایک جیسا ہو جائے، یہ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اس پر محنت کرے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ تو اس تزکیہ کی ہر دور میں ہر ایک انسان کو ضرورت ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے رزق حلال۔ ہم کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا، ہم تو پہلے قدم پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، ہم کہتے ہیں دوسروں کے ہیں ہی نہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، کیسے اصلاح ہوگی؟ اور آج کل تزکیہ کے نام پر بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ سب جاگ رہے ہیں نا؟ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر میں اس پر تھوڑی سی بات کر لوں، جو اگر سو رہے ہیں تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل تزکیہ کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ تزکیہ تو ایک ضروری چیز ہے، اللہ کے نبی کی جو ڈیوٹی تھی اس ڈیوٹی کا حصہ ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اللہ کے نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ امت کا تزکیہ کریں، جو ان کے پاس جائے تو اس کے باطن کو سنواریں۔ یہ تو بہت اہم ترین کام ہے، لیکن اس دور میں، ہمارے دور کے اندر، اس تزکیہ کے اندر، اس پیری فقیری کے اندر بھی بہت زیادہ فراڈ شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پیمانہ تو ہے نہیں۔ ایک تو وہ طبقہ نا جو کہ ننگ دھڑنگ، وہ تو نظر آ جاتا ہے سمجھدار لوگوں کو، بے وقوف تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن عقل مند جن کو شعور ہے، جو قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کی تعلیمات کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے۔ لیکن ایک وہ طبقہ بھی تو ہے جس کی پگڑی ٹھیک ٹھاک ہے، داڑھی بھی ہے، اور لباس بالکل سنت کے مطابق ہے، ظاہری شان و شوکت ایسی ہے کہ جیسے واقعی اللہ کا ولی ہے، لیکن اندر سے وہ ایسے ہے جیسے عام بندہ، اس کے اپنے اندر روشنی ہے نہیں، اس کا اپنا تزکیہ ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا حال یہ کہ لوگوں کے حقوق ہڑپ کر کے پھر رہا ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود دنیا کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ ہر وقت لوگوں کی جیب پر نظر کہ اس کے پاس کتنا ہے، مریدوں سے یہی پوچھتا رہتا ہے کہ تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے، ماہانہ کتنا انکم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس قسم کے جو لوگ پھر رہے ہیں، اب عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ ماشاءاللہ آنکھیں بند کی، وہ کہتے ہیں جی پہنچ گئے حضرت جی، مراقبے کے اندر، اور حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں، اپنی بکریوں کا حساب کر رہے ہیں، حضرت جی پہنچ رہے ہیں کہ جو پچھلی بار آیا تھا اتنا نذرانہ ہوا تھا، اس بار کتنا ہوتا ہے، حضرت جی اس کا مراقبہ کر رہے ہیں، اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہوئے اس وقت، اب مدینہ پاک پہنچے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس
یہ تو بہت ہی اہم ترین عمل تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ آج 1 نمبر 2 نمبر کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ اسی چکر کے اندر زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں جی فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ جی وہاں پر اتنے اسباق اس کے چل رہے ہیں جی، وہ بڑا مراقبہ کرتے ہیں جی، گھنٹے گھنٹے کا مراقبہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر پیر صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، 2-4 اس کے چمچے ہوتے ہیں مرید، پھر وہ کہتے ہیں جی آج حضرت جی ہے نا آپ کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہے تھے، کوئی ہے ایسے حالات آپ کے بارے میں؟ کیونکہ تیسرے بندے سے ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کسی کو بتا کے آئے، تو وہ اس قسم کی کرامات بتاتے ہیں جی حضرت جی نا آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے، بھی ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی کہتے ہیں ہاں جی پریشانی تو ہے۔ یعنی جو باتیں وہ چمچے سنتے ہیں نا وہ پیر صاحب کے کان میں بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پیر صاحب کے منہ سے کہلواتے ہیں یا وہ خود بتا دیتے ہیں، پیر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا بسا اوقات، یعنی پیر اڑتا نہیں مرید اڑاتے ہیں اس کو۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، شریعت اور طریقت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ لوگوں نے اس کو الگ الگ کر لیے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، یعنی کہ جو پیری فقیری ہے وہ ایک اور چیز ہے اور شریعت اور ہے۔ جو شریعت کو فالو نہیں کرتا، کیا اس کی طریقت کسی کام کی ہے؟ اب بتاؤ کہ سب سے پہلا فرض ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا پہلا فرض ہے نا، نماز کا اہتمام کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا۔ اب ایک بندہ کہتے جی اس کو چھوڑیں آج ہمیں مراقبہ کرنا ہے، اب وہ مراقبے کے اندر زور لگا رہے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ نماز اہم تھی کہ مراقبہ اہم تھا؟ جی اب اس مراقبے کے اندر وہ اللہ تک پہنچے گا کہ شیطان تک پہنچے گا؟ بس یہ جو آج کل 2 نمبر تزکیہ ہے نا، اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ آج کل یہ رواج بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ کوئی بندہ نا، ہمارے پاکستانی تو ویسے ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بندہ کسی کونے میں جا کر اور آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لے، جب وہ پیچھے دیکھے گا تو 10 بندے پیچھے بیٹھے ہوں گے، حضرت جی میرے لیے بھی دعا فرما دینا۔ اب وہ کہے گا بھائی میں تو پریشان تھا کہ آج میرے گھر میں لڑائی ہوئی تھی، میں تو اس چیز میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نہیں پتا کیا پیری فقیری، یعنی پتہ بھی نہ ہو لیکن مرید تیار ہیں۔ پھر گھر جا کے تو سوچے گا بھائی یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، میں تو ہر روز یہ کام کیا کروں گا، کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی دے دے گا 10-15 میں سے۔ تو یہ اس قسم کا فراڈ چل رہا ہے۔ خدا کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، لیکن ایسے بازاری لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا تزکیہ۔ اور اللہ والے جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے کرتے بھی نہیں ہیں۔ کسی خانقاہ میں جائیں جو اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ بس وہ مراقبے کے اوپر بیٹھ کے اور اس کے بعد مریدوں کو چکر دے کے اور یوں ہو گیا اور ایسا ہو گیا، بس اب تمہارا آدھا کام میں نے کر لیا، آدھا اگلے چکر پہ آ کے کروں گا، یعنی کہ ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، جس کا 1 نمبر پیر و مرشد ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ہے تو اس کی تلاش میں پھرتا رہے، جب تک وہ نہ ملے تب تک وہ مراقبہ نہ کرے، محاسبہ کرے۔ کیا کرے؟ ہر روز 24 گھنٹے میں 10 منٹ تنہائی میں، ضروری نہیں کہ مسجد میں لوگوں کے سامنے، تنہائی میں گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ جائے، لیٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صرف یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کے انعامات کتنے ہیں اور میں ناشکری کتنی کرتا ہوں۔ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا تزکیہ نفس کا، اور میرے اندر تو شیطان گھسا ہوا ہے، میرے اندر تو ساری فساد کی جڑ جتنی بیماری ہیں، ساری روحانی بیماری میرے اندر موجود ہیں، بنے گا کیا میرا؟ اگر میں مر گیا کیا بنے گا میرا؟ آج صبح سے شام تک، ہر روز کا کریں نا، آج صبح سے شام تک نیکیاں کتنے کی ہیں، گناہ کتنے کی ہیں، اس کا ضمیر اس کو بتائے گا سارا کچھ۔ کسی کو پتہ ہو نہ ہو، پیر مرشد کو پتہ ہو نہ ہو، اس کو خود پتہ ہوگا میں نے آج کتنے نیکیاں کی، کتنے میں نے برائیاں کی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس پر اللہ کے سامنے روئے اور دعائیں کرے، یا اللہ میرے دل کا زنگ تو ہی اتار سکتے ہے، اتار دے، یا اللہ میں سچے سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ وہ ہر روز یہ کام کرے، 1 مہینہ کرو، 1 مہینہ صرف، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ محاسبہ۔ کیا کرنا ہے؟ کتنی دیر کرنا ہے؟ 10 منٹ۔ اور کب کرنا ہے؟ تنہائی میں، ہر روز کرنا ہے، صرف 1 مہینہ کرو، پھر انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا عبادت میں، اور اس محاسبے میں مزہ آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے نا انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے،
اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا پیر مرشد یہ درود پاک ہے. جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے پیر و مرشد خود اللہ کے پاک محبوب ہے. جو 1000 مرتبہ یہاں سے تحفے بھیج رہا ہے، مدینے سے اس کے تحفے پہنچ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچ رہے ہیں، اس کا نام پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کو پیر ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فیض وہاں سے نہیں آئے گا. یہ جو 2 نمبر اور ڈرامہ باز مراقبے محاسبے شروع ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو سچے نبی ہیں اور وہ زندہ نبی ہیں. ہم تو حیات النبی کو ماننے والے الحمدللہ. ہمارے نبی پاک تو زندہ ہیں، سنتے ہیں. وہ وہاں جا کر جو سلام پڑھے آقا علیہ السلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو درود پاک پڑھو، سب سے بڑا پیر مرشد یہی ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہاں سے روحانی فیض نصیب ہوگا اور دل کی بیماری ختم ہوگی، اصلاح نفس ہوگی انشاءاللہ. بس ان کاموں پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں آج کے درس کے اندر ہم نے بہت کچھ پا لیا. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.